امریکہ اپنی گود میں اسرائیل کو بٹھا کر کسی پائپ میں پھنسنے والی بلی پر ترس آ جاتا ہے، جنہیں سڑک کنارے ویڈیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی قسم وہ ناقابل ایران جو ہے وہ اب حملہ کرنے والا ہے، قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ ایران کبھی بھی جو ہے یہاں سے نوجوانوں کو زیارات کے نام پر ایران بھیجا جاتا ہے، وہاں ان کی تربیت کرنے کے بعد انہیں آگے دوسرے ملکوں میں مسلمانوں سے لڑنے کے ممالک میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والا جو ملک ہے، زیادہ جو بھروسہ اور اعتماد کے لیے لاکھوں لوگوں کو لے کر ریڈ زون میں داخل میری گردن بچ گئی ہے، تو لہٰذا میرا نمبر ابھی نہیں ہے، تو ہم نمبر کے انتظار میں ہیں۔ طاقت کے زور پر جو ہے وہ اسلحہ اور اپنی فوج رکھتی ہے اور اپنے میزائل اور اپنی ٹیکنالوجی بنائیے گا۔ اس موقع پر اپنے جو خزانے ہیں ان کے منہ کھول دیں، اور پاکستانی یوٹیوبرز ان کے پاس حریم شاہ کو بٹھا کر 2 گھنٹے تک فحاشی والی گفتگو، مسلمانوں کے خون پر ان کو غیرت نہیں آ رہی۔ فوج ہے، 1.5 ارب سے زائد کی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود بیت المقدس جو ہے وہ رو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں BOTV اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ گزشتہ جو ہے وہ تقریباً 20 دنوں سے عالمی سطح پر جو ہے وہ ایک مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیلی مظالم پر بات ہو رہی ہے۔ یقیناً جو ہے وہ انسانیت کے خلاف جس طرح کے جرائم کا مرتکب موجودہ دور میں اسرائیل ہوا ہے، ماضی کے اندر تاریخ کے اوراق کے اندر اس کی مثال ملنا جو ہے وہ تقریباً مشکل ہے۔ آج ہم مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں میرے ہر دل عزیز دوست جناب یوسف شکیل صاحب، اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور کرتے ہیں آج مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ یوسف بھائی یہ بتائیں کہ طبیعت آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ یوسف بھائی گزشتہ 20 دنوں سے جو ہے وہ امت مسلمہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے، بالخصوص جو غریب طبقہ ہے یا مذہب کے قریب لوگ ہیں، وہ زیادہ تر ان مسائل کو یا ان حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہاں کی صورتحال اب تک جو ہے وہ کیا ہے؟ بلال بھائی، مسئلہ فلسطین کے اوپر آپ نے بات کرنے کے لیے پروگرام رکھا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین اور اسرائیلی جارحیت جو ہے، اس کو اگر بتانا شروع کریں تو یقیناً یہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ مختصراً آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ اپنی گود میں اسرائیل کو بٹھا کر غزہ کے مسلمانوں کے جو خون کا فیڈر ہے وہ اسے پلا رہا ہے۔ یعنی غزہ کے بچوں کا، وہاں کی خواتین کا، نوجوانوں کا خون جو ہے وہ اسرائیل پی رہا ہے امریکہ کی گود میں بیٹھ کر، اور 57 اسلامی ممالک کے سربراہان یا جرنیل وہ فقط تماشائی کا سا منظر پیش کر رہے ہیں، جس طریقے سے کسی میچ کے اندر گراؤنڈ میں کچھ پلیئرز جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہ تماشا دیکھنے آتے ہیں، اسی طریقے سے مسلم ممالک اس وقت تماشائی کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ سجا ہوا ہے جس کے اندر فلسطینیوں کی جو ہے وہ چیتھڑا اڑی ہوئی لاشیں ہیں، وہاں کے بچوں کی آہ و بکا ہے، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی فریادیں ہیں۔ اور بہت جو ابھی ریسنٹلی جو گزشتہ کل رات گزری ہے اس کے اوپر آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سارے ہمارے ناظرین اس بات کو جانتے ہوں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ کس انداز میں بمباری جاری ہے۔ یعنی کہ انسانیت کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل اس وقت ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بات انسانیت کی آپ نے کی تو اس ورڈ کے ذیل میں جو ہے کچھ بات میرے ذہن میں آئی، وہ بھی آڈینس کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انسانی حقوقوں کے نام پر بنائی گئی تنظیمیں جن کو کسی پائپ میں پھنسنے والی بلی پر ترس آ جاتا ہے، جنہیں سڑک کنارے بیٹھے ہوئے کتے کی سانسیں بڑھنے اور گھٹنے کے اوپر تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور جانوروں کے اسپتالوں میں ان کا بہترین علاج معالجہ کیا جاتا ہے، وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ آج اپنے بلوں کے اندر بیٹھ کر غزہ کے بچوں کی وہ ویڈیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی قسم وہ ناقابل برداشت ہے۔ یوسف بھائی، یورپ کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر آپ کے گھر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی تو والدین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہاں تک ہوا ہے، بہت سارے واقعات ہیں آن دا ریکارڈ کے بچہ گھر میں روتا ہوا پایا اور وہ ادارے کے لوگ آئے یا پڑوسیوں نے شکایت کر دی یا ان کو پتہ چل گیا تو وہ آئے اور انہوں نے بچے کو یا تو ان سے اپنی کسٹڈی میں لے لیا یا پھر وہ بچے جو تھے ان کے والدین کو جو ہے وہ باقاعدہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں ساتھ ساتھ
دن کے جو بچے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ انسانوں کے بچے ہیں، یہ غزہ والے بچے، یہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ 7 دن کے بچے جو ہیں بلال بھائی، ان کی جو ویڈیوز کے پیٹ میں بچے، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ذبح کیا گیا، اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ یقیناً کسی دل رکھنے والے انسان کے لیے تو ناقابل برداشت ہے. البتہ 57 اسلامی ممالک کے جو سربراہان اور جرنیل اسے دیکھ کر جو ہے وہ جھیل رہے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ نے بات کی 57 اسلامی ملک، میں آپ کی تھوڑا سا بات سے اختلاف کروں گا. اسلامی میں سے الف کو کاٹ کر سلامی ممالک کہیں گے کہ یہ صرف یہود و نصارہ، IMF کو اور UN کو جو ہے، اور امریکہ اور نیٹو اور انگلینڈ جو ہے، ان کو صرف سلامیاں پیش کرنے والے ممالک. ورنہ آپ دنیا کے خطے پر دیکھیں، اسرائیل کا جو نام و نشان ہے وہ ایک نقطے کی سی حیثیت رکھتا ہے. اس کے اطراف میں سارے اسلامی. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اسلامی ممالک کی آپ نے بات کی تو بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ اب حملہ کرنے والا ہے، اب حملہ کرنے والا ہے، اور وہ پہنچ رہا ہے اور آ گیا ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. تو اب تک کے حقائق کیا ہیں فلسطین والے معاملے کے اوپر ایران کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں؟ ایران کے حوالے سے بلال بھائی حقائق بتانے سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ صراحتاً کہہ دوں کہ میں حلفاً لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ قیامت برپا ہو سکتی ہے، ایران کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں آپ کو کچھ اگر ڈیٹیلز آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو اس کے اندر یہ بات بتاؤں. ایران نے ہمیشہ اسلامی ممالک میں خلفشار کے لیے، اسلامی ممالک میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے، اور بڑے معذرت کے ساتھ بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبرز، صحافی، تجزیہ نگار اور بہت سارے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی پوسٹس کے ذریعے، ان کی تحریر کے ذریعے، ان کے میسیجز کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی وہ اس بات پر جو ہے وہ یقین کے ساتھ پختہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں ایران کو جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کوئی میزائل داغے گا. ماضی میں تو اسرائیل بیت اللہ پہ حملوں میں ملوث رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ شام کے اندر جو قتل و غارت گری ہے، جو مسلمانوں کے بچوں کے جو سروں کو فٹ بال کی طرح اڑایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایران ملوث ہے. بشار کو سپورٹ کرنے والا ایران ہے. عراق کے اندر مسلمانوں کا قتل عام، صدر کو صدر بنوانے والا اور بالکل اسی طریقے سے یمن کے حالات ہمارے سامنے ہیں، سعودی عرب کے حالات ہمارے سامنے ہیں. اور ان تمام ممالک کی بات کرتے کرتے پاکستان کی طرف ہم توجہ نہ دیں تو یہ بھی اچھا رویہ نہ ہوگا. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ایران کی کتنی مداخلت ہے. آپ یہاں پر دیکھیں علماء کرام کے قتل عام میں باقاعدہ ملوث ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن یادیو جو ہے 2011 میں سعودی سفارت خانے پر حملے میں بھی جو ہے وہ ایران ملوث ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ پڑوسی ملک جو ہے وہ یہاں پر بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان پر حملوں میں ملوث ہے، بلکہ یہاں سے نوجوانوں کو زیارات کے نام پر ایران بھیجا جاتا ہے. وہاں ان کی تربیت کرنے کے بعد انہیں آگے دوسرے ملکوں میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے یہاں پر ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ احتجاج کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مسنگ پرسن جو ہے ان کو ریاست بازیاب کرے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن مسنگ پرسنز کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے کیا اصل میں. وہ پاکستان سے ٹورزم زیارات کے نام پر ایران پہنچے، وہاں انہیں تربیت ملی، ٹریننگ لینے کے بعد شام میں، یمن میں لڑنے کے لیے وہ لوگ گئے، اور وہاں پر وہ اس مقابلوں میں مارے گئے، اس کے بعد دفن کر دیے گئے. اور یہاں اس مکتبہ فکر کے لوگ پاکستانی ریاست پر پریشر ڈال کر کہتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے. تو یہ ایران کا وہ چہرہ ہے جو آپ دیکھ لیں، ایران کبھی بھی کسی یہودی ملک یا کسی جو ہے وہ اسلام مخالف ملکوں کے خلاف برسر پیکار آپ کو نظر نہیں آگا. زبانی کلامی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی طور پر. لیکن جہاں بھی افغانستان میں بڑا کردار رہا ایران کا دہشت گردی میں، افغانستان میں بڑا کردار رہا ہے، پڑوسی ملک ہونے کے باوجود جو امریکہ کو ایران نے اندرون خانہ سپورٹ کی ہے. اور آج جو ہے وہ ایران اپنے دعوے بدل رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ افغانستان والوں کے ساتھ سپورٹ کی ہے. لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلامی ممالک میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والا جو ملک ہے وہ ایران ہے. اور آگے چلتے چلتے اب یہ ٹاپک چھڑی گیا ہے تو تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ اسلام کا لیبل لگا لینے کے بعد ایران نے اسلامی ممالک کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ آج اسرائیل غزہ کو بھی نہیں پہنچا رہا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ شام کے اندر جس انداز میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے، اسی طریقے سے عراق کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر، دیگر ممالک کے اندر
تو ایران نے جو ہے وہ تمام حدیں پار کر دی ہے. دیکھیں یوسف بھائی، یہودی جو ہے نا وہ کھل کر اظہار کرتا ہے کہ ہاں میں یہودی ہوں اور میں مسلمانوں کے ساتھ لڑوں گا، لیکن یہ وہ منافقت ہے رفس کی، روافظ کی، کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا لباس. بات چلتے چلتے تھوڑا سا افغانستان کے کردار کی بھی آئی، اور ہم نے اسلامی ممالک کی بے حسی پر بھی بات کی، آپ نے اس کے اوپر بھی بڑا اچھا اپنا وہ رائے دی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر جو مسلم جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ جو بھروسہ اور اعتماد رکھتی ہے وہ اپنی مذہبی رہنماؤں پر رکھتی ہے یا مذہبی جماعتوں پر رکھتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر یہ جتنا فلسطین کا معاملہ ہوا، غزہ کے اندر قتل و غارت ہوئی، اس کے اندر علماء کے کردار کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک وہ بلبلہ اور وہ جوش اور وہ چیز آپ کو نظر آئی کہ جو ماضی کے اندر امریکہ کی افغانستان موجودگی کے وقت تھی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء نے اپنا کردار نبھایا ہے، نبھا رہے ہیں، یا کہ اب تک بحثی اور خاموشی ہے؟ سوال بلال بھائی بہت اچھا ہے، مشکل بھی ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ ہے. پرائے تو پرائے اپنے جو ہے وہ زیادہ خفا ہو جائیں گے، لیکن چونکہ بات ہم نے وہی کرنی ہے جو حق پر مبنی ہے تو وہ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں گے تو بہت بڑے بڑے مدارس، دینی خانقاہیں اور مذہبی قیادت اپنے عروج پر ہے، پیک پر ہے، اور ان کے فالوورز بھی کروڑوں کی تعداد میں. دنیا کے طاقتور ترین لوگ مسلمان ہیں، اس وقت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے نام ہیں. اچھا، آپ اگر مدارس کی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھیں گے، آپ کو دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم امجدیہ، نیوٹن، اسی طریقے سے جامعہ بنوریہ، جامعۃ الرشید سمیت بڑے بڑے ادارے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، دارالفتہ کی بڑی بڑی عمارتیں اور اس کے کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے ہوئے جو علماء کرام ہیں، انہیں حیض اور نفاس کے مسائل سے باہر نکل کر اب جو مسلمان ہیں ان کو ایک لائن دینی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کو یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بات تھوڑی تلخ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، اس لیے ہم اسے ادا کر رہے ہیں. کمفرٹ زون سے نکل کر وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی جانب متوجہ ہیں اس کی طرف توجہ دلانا علماء کرام کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے. اب آپ بولیں گے کہ یار علماء کرام احتجاج بھی کر رہے ہیں اور مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر دیا، اور بہت ساری جگہوں پر احتجاج کی کالز بھی ہیں اور نکل رہے ہیں اور نکلنے والے ہیں، اور ہر جمعے کی تقریر کے اندر جو ہے وہ اپنے مقتدیوں کو تیار کر رہے ہیں، امداد کے حوالے سے بھی سرگرم ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا جب پاکستان تحریک انصاف سے ٹکراؤ کا وقت آیا تھا تو اسلام آباد میں لانگ مارچز ہوئے تھے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، جب ملک کے اندر ہم نے دیکھا اپنی سیاسی لڑائیوں کے لیے لاکھوں لوگوں کو لے کر ریڈ زون میں داخل ہونا اگر بنتا ہے تو پھر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانا اور افواج پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اس کام کی طرف آمادہ کروانا بھی علماء کرام کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری بخوبی نہیں ادا کی جا رہی تو مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ بیدار کرنا کہ مسلمان اقوام جو ہے وہ مجبور کریں افواج کو، ریاستی اداروں کو، اسی طریقے سے حکمرانوں کو کہ وہ پہنچے غزہ کو، کچھ بھی کر کے اپنے مسلمانوں کی مدد کریں. تو یہ بات تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. اگر آڈینس اتفاق، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر علماء نے اگر اپنا کردار ادا نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں علماء کے اوپر جس طرح اب بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور ماضی میں بھی کچھ سیاسی معاملات کے اوپر علماء کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھائی گئیں ان کے کردار پر، تو چونکہ سیاسی طور پر آپ کسی سے اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کی اختلاف رائے کی بنیاد پر اس کی ذاتی شخصیت کو مجروح کرنا وہ قطعاً میں تو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ علماء کا اس طرح کا کردار معاشرے کے اندر ان کے کردار کو اور ان کی شخصیت کو مجروح بھی کرے گا اور ان کو مشکوک بنائے گا؟ یقیناً بلال بھائی مجروح کرے گا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کے کسی بڑے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے ووٹ مینڈیٹ کو چھینا جاتا ہے، یا ملک کے اندر جو سیاسی چھوٹی موٹی کشیدگیاں ہوتی ہیں، تو یہ بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلتے ہیں. ان کے بیانات آب و تاب کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو لانگ مارچز ہوتے ہیں، جنت کے ٹکٹ دینے کے وعدے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ڈرون جو ہے وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں فوٹیجز دکھانے کے لیے، یہ اتنا مجمع لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں. لیکن غزہ میں بلکتے بچوں کے لیے جو کردار میں سمجھتا ہوں ادا کرنا چاہیے وہ کردار ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے آج ہماری یوسف بھائی بحیثیت مجموعی ہم بحث قوم ہیں، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ مرغی والے کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا پنجرہ رکھا ہوتا ہے، وہ جب پنجرے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ساری مرغیاں چلاتی ہیں، جو ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ ذبح ہو جاتی ہے، باقی جو ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں. اس وقت وہی کردار جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کا ہے. اسرائیل جو ہے وہ کسی کسائی کی طرح
پکڑ رہا ہے اور جس کو دل چاہ رہا ہے وہ اس کو ذبح کر رہا ہے، اور جو ہتھے چڑھ رہا ہے وہ شور مچا رہا ہے۔ ہم ماضی کی اگر تاریخ دیکھیں، کشمیر، افغانستان، لبنان، شام، عراق، چیچنیا کے ساتھ آذربائیجان، برما کو دیکھ لیں، پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت کے اندر بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے ڈالروں کے عوض امریکہ کو فروخت کیا گیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس کی گردن کسائی کے ہاتھ میں آ جائے صرف وہ چلاتا ہے، باقی چلاتے تو سارے ہیں جب آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ جی میری گردن بچ گئی ہے تو لہٰذا میرا نمبر ابھی نہیں ہے، تو ہم نمبر کے انتظار میں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ تو اجتماعی طور پر آپ نے جن لوگوں کی بات کی، ہم نے کردار کی بات کی، بہت سارے لوگوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا بھی ہے تو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ لیکن بحیثیت ایک عام مسلمان کے، ایک عام فرد کے، ایک عام شخص کے، میں اور آپ اور عام شہری، وہ کس طرح فلسطینیوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اسرائیلی مصنوعات جو ہیں ان کے بائیکاٹ کو آج ہمارا لبرل طبقہ اور بہت سارے باشعور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی جو ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی میک ڈونلڈ کا برگر نہ کھانے سے کیا ہو جائے گا، اور کھانے سے کیا ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں کھانے سے کیا ہو جائے گا، اور نہ کھانے سے کون سا فائدہ ملنے والا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ کھانے سے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے ہمیں کون سا فائدہ ملنے والا ہے۔ دیکھیں، آپ جس ملک کو معاشی طور پر مضبوط کر چکے ہیں تو اس نے اپنی معیشت، اپنی طاقت کے زور پر جو ہے وہ اسلحہ اور اپنی فوج رکھی اور اپنے میزائل اور اپنی ٹیکنالوجی بنائی ہے۔ آپ اگر اس کی معیشت کو زیرو کر دیں گے، عرب مسلمان جب ان کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے طاقت حاصل کی، اور آج وہی طاقت وہ ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر استعمال کر رہے ہیں اور وحشیانہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، نوجوانوں کے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے۔ جو لوگ لکھنے والے ہیں، غزہ پر ہونے والے ظلم کو دنیا کے سامنے آشکار کریں۔ لکھ نہیں سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اپنی گفتگو کے ذریعے اسرائیلی مظالم کی نشاندہی کریں اور دنیا کو یہ میسج دیں کہ مسلمان پرامن ہے، اور آج جو ہے وہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے اور اسرائیلی جو ہے وہ اپنا ننگا پن کھل کر دکھانے پہ آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے بہت سارے اور بھی کام کرنے کے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ لکھ بھی نہیں سکتے، آپ بول بھی نہیں سکتے، تو آپ اچھا بولنے والوں کی چیزوں کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اویئرنیس کو عام کریں، مالی طور پر تعاون کریں، مالی طور پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں۔ فلسطینی اس وقت جو ہے وہ ظلم کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا، اتنے گنا زیادہ ملے گا۔ تو بھائی ضرورت ابھی ہے اور ثواب دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم ترین طبقہ کون سا ہے اور اس طبقے کی مدد کون کر رہا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے، وہ آپ کو ہزاروں گنا بڑھا کر اجر دے گا۔ اس موقع پر اپنے جو خزانے ہیں ان کے منہ کھول دیں اور فلسطینیوں کی امداد کے لیے جو بہترین ادارہ آپ کی نظر میں ہو، آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ وہاں تک اپنی امداد پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم کام ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہوتا یہ ہے دنیا کے ہر ہی ملک میں ہم نے دیکھا کہ جو یوٹیوبر ہو یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو یا جو ملک کی ایک اچھے بولنے والی شخصیت ہو، مشہور لوگ جو ہوتے ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ فالو کرتی جاتی ہے، ان کی چیزیں دیکھتی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے ہیں یوٹیوبرز، آپ دیکھ لیں، نادر علی ہے، ڈکی بھائی ہے، اسی طریقے سے گجی سہواگ ہے، حافظ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ملینز آف فالوور والے لوگوں میں کون مظلوموں کے حق میں بول رہا ہے اور کون خاموش ہے، کس کے چینل پر ٹی وی میں، کس کے چینل پر جو ہے وہ میچز کے تبصرے آ رہے ہیں، کس کے چینل پر جو ہے وہ ساری دنیا کی مستیاں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن غزہ پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے فوراً سے جو ہے وہ اپنی جو آئیڈیل ہے اس سے آئیڈیل لسٹ سے ہٹا دینا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی یوٹیوبرز، ان کے پاس حریم شاہ کو بٹھا کر 2 گھنٹے تک فحاشی والی گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، متیرہ کو بٹھا کر ڈھونکوں کی باتیں کرنے کے لیے ان ایکٹیوسٹ کے پاس وقت ہے، ان صحافیوں کے پاس وقت ہے، ان کی ڈیبیٹس 2 گھنٹے تک چلیں گی فحاشی کے اوپر، لیکن ان کے چینل پر آپ دیکھیں گے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آپ کو ایک جملہ نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ہم نے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اسرائیل کا ہونے والا حملہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو روشن کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کے خون پر ان کو غیرت نہیں آ رہی، انہیں ہمیں اپنی آئیڈیل لسٹ سے فوراً ہٹانا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو ہمیں حقیقی چہرہ دکھا رہے ہیں،
غزہ کا بھی دکھا رہے ہیں، مسلمانوں پر ہونے والا ظلم بھی بتا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے ممالک کی لسٹ بتا رہے ہیں اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے مسلمان اور ان کے ساتھ امداد کرنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں اس وقت کہ جو آج بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میری ایک گزارش ہوگی دیکھنے والے ناظرین سے کہ جو کچھ باتیں پوائنٹ وائز آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر جو ہے وہ ضرور عمل کریں اور مجبور کریں حکمرانوں کو، جس حد تک ہو سکے مجبور کریں حکمرانوں کو پریکٹیکلی غزہ کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا یوسف بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ جاتے جاتے جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں وہ عوام کے لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں، اور جو مقتدر لوگ ہیں ہمارے ہاں، جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، صلحاء ہیں، عمراء ہیں، جرنیل ہیں، عام مسلمان ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے کام آ سکتے ہیں، ان سب سے ایک سوال جاتے جاتے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب داخل ہو رہے ہیں تو غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے، آپ کے ہاتھ میں مہار ہے۔ جب آپ بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوئے، یہودیوں کے جو بڑے بڑے اس وقت کے علامہ فہامے تھے، وہ جتنے ان کے بڑے بڑے جرنیل تھے، وہ سارے چابیاں لے کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک آج کا دور ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، تیل بھی ہے، دولت بھی ہے، محلات بھی ہیں، 1 کروڑ سے زائد فوج ہے، 1.5 ارب سے زائد کی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی بیت المقدس جو ہے وہ رو رہا ہے، پکار رہا ہے مسلمانوں کو۔ بیت المقدس کی جو چیخ و پکار ہے وہ اگر آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر آپ منتظر رہیے، انتظار کیجیے کہ اس وقت کا کہ جب آپ کے بچوں کی چیخیں بھی سنائی دیں گی آپ کو، لیکن آپ کی چیخوں کو سننے والا کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہوگا۔ یوں ہی ایک تماشا جیسے آج غزہ کے اندر ہے، کل آپ کے گلی محلے میں بھی ہوگا، آپ کی بھی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جس دور کے اندر جس قوم کے لیڈر، جس قوم کے ہیروز جو ہے وہ کرکٹر، ایکٹر اور ایکٹریس ہوں، اور جس دور کے اندر جو ہے وہ قومی ہیروز کو جو ہے جیلوں کی اصل جو قومی ہیروز ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ان کو نظر بند کر دیا جائے، جو مسلمانوں کی عزت اور وقار کا سبب ہوا کرتے تھے، اور صرف کرکٹ کھیلنے والوں کو اور صرف جسم دکھانے والی عورتوں کو اور ناچنے والوں کو اگر آپ اپنا قومی ہیرو اور سفیر سمجھتے ہوں تو پھر اس دور میں جو ہے مسلمانوں کی یہ حالت ہونا یقیناً جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور تھوڑا سا ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اگر ضمیر کو جگائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل آپ کے ضمیر کی آواز بھی کوئی نہیں سنے گا، آپ کے سامنے آپ کے بیوی بچے، آپ کے ارد گرد کے لوگ ذبح کر دیے جائیں گے، آپ یوں ہی خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ آج کی ویڈیو کے لیے آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کے ساتھ محمد یوسف صاحب کو۔ اللہ حافظ۔